बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जमात नहू के उर्दू के लेक्चर नंबर 36 का आज हम आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हम ये असबाक पढ़ चुके हैं। ये देख लें। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, नसू का ख्वाब, हाजी अकबर। ये 3 असबाक हमने पढ़े हैं, ठीक है। और हिस्सा नज़म से हमने नज़म नात पढ़ ली है, ठीक है, नात। और हिस्सा गज़ल से हमने गज़लियात मीर, दोनों गज़लियात पढ़कर इसका रिटर्न वर्क हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 3 असबाक, 1 नज़म नात और 2 गज़लियात मीर, इसका हम तहरीरी काम मुकम्मल कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की नोटबुक्स अलिफ और जीम, ठीक है, नज़्म गज़ल की कॉपी और उर्दू अलिफ की कॉपी आप लोगों ने मुकम्मल कर ली होगी। आज हम जाएंगे अगले सबक की तरफ, ठीक है। अगला सबक है हमारे पास दस्तक, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अदीब, और ये है सफ़ा नंबर 52 पर। तो चलिए सफ़ा नंबर 52 की तरफ। हमेशा की तरह पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे। मुसन्निफ़ हैं हमारे पास मिर्ज़ा अदीब। ये देखें, मिर्ज़ा अदीब, तारीख़ विलादत है 1914 और वफ़ात है 31 जुलाई 1999। मिर्ज़ा अदीब का नाम दिलावर अली है। उनका ख़ानदान कोई इल्मी ख़ानदान नहीं था। बचपन का ज़माना अफलास और तंगदस्ती में गुज़रा। अफलास और तंगदस्ती दोनों का मतलब है ग़ुरबत, गरीबी। ज़माने तालिब इल्मी में उनकी मुलाकात अख्तर शीरानी और हाफिज़ महमूद शीरानी से हुई। ये दोनों भाई थे और दोनों शोरा हैं, ठीक है, शायर थे उर्दू अदब के। इन मुलाकातों ने उनके अदबी ज़ौक़ को उभारा। ज़ौक़ का मतलब शौक़ है, ठीक है। ज़ाहिर है, इंसान की जैसी कंपनी होती है, जैसे लोगों से वो मिलता जुलता है, जिनके साथ उठता बैठता है, उनकी सोहबत का असर होता है। तो इनमें चूँकि कुछ अपनी फितरी सलाहियतें मौजूद थी और कुछ फिर उनके अदबी ज़ौक़ जो है वो और निखर गया अख्तर शीरानी और हाफिज़ महमूद शीरानी के मिलने के बाद। 1936 में उन्होंने उर्दू के मुमताज़ रिसाले, मुमताज़ यानी आला, अच्छा, अदब लतीफ़ की इदारत संभाली, ठीक है। अदब लतीफ़ जो एक रिसाला था उसको उन्होंने चलाया और ख़ासे तवील दौरानिए तक इसके साथ वाबस्ता रहे। तवील यानी लंबे अरसे तक, तवील लंबा और दौरानिया अरसा, लंबे अरसे तक इस रिसाले के साथ रहे। आगे देखें। मिर्ज़ा अदीब ने रोमानी दास्तानों, अफसानों, ड्रामों और गज़लों नज़म पर तिबा आज़माई की है, ठीक है। गज़लों नज़म पर भी तिबा आज़माई की है। तो इससे क्या मुराद है कि ये शायर भी थे, इन्होंने शायरी भी की। अच्छा, रोमानी दास्तान, रोमानी का मतलब ख़याली, ठीक है। रोमानी दास्तान का मतलब है ख़याली दास्तान। ये उर्दू अदब की एक सिन्फ़ है, ठीक है। ये देखें, इसकी मैंने तारीफ़ आपके लिए यहाँ लिख दी है। ये रोमान की देखें तारीफ़। वैसे इसका मतलब है ख़याल, तसव्वुर, ठीक है। अदब की सिन्फ़ जिसमें हकीकी ज़िंदगी से गैर मुतल्लिक़ वाक़यात बयान किए जाएँ। फ़र्ज़ी दास्तान, इश्क व मोहब्बत की दास्तान वग़ैरह, ठीक है। ये अदब की एक सिन्फ़ का दर्जा रखता है रोमान। और इसमें क्या है, हकीकी ज़िंदगी से गैर मुतल्लिक़, गैर मुतल्लिक़ यानी कि ख़याली। वही बात हुई कि ख़याली बातें, तसव्वुराती बातें जिनका हकीकत पर मबनी होना ज़रूरी ना हो, ठीक है। और अफसानों, ड्रामों, ठीक है, ये उनकी फ़ील्ड है जिसमें उन्होंने काम किया। कौन कौन सा? ख़याली दास्तानें उन्होंने लिखी हैं, तसव्वुराती और अफसाने लिखे हैं, ड्रामे लिखे हैं, और गज़लो नज़म पर भी तिबा आज़माई उन्होंने की है। आगे देखें।
صحرانورد کے خطوط ان کا ابتدائی کارنامہ ہے، انڈرلائن کر لیں اس کو، ان کا ابتدائی کارنامہ بہت مشہور صحرانورد کے خطوط، یہ ان کا ابتدائی کارنامہ ہے پہلا، جس میں رومانی فضا ملتی ہے۔ رومانی وہی خیالی تصور ہے، خیال ہے، ٹھیک ہے، مگر ان کی شہرت کا انحصار ان کے یکبابی ڈراموں پر ہے۔ یکبابی ون ایکٹ ڈرامہ جس کو کہتے ہیں، یا اس کو اردو میں ایکا ایکی ڈرامہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایکا ایکی ڈرامہ یا یکبابی ڈرامہ، جس میں بہت زیادہ کردار نہیں ہوتے ہیں، جس میں عموماً بہت کم 1 2 3 کردار ہوتے ہیں اور انہی پر سارا ڈرامہ جو ہے وہ چلتا ہے، جنہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی اور فنکاری سے لکھا ہے۔ ان کی یعنی اس میں فنکاری دکھائی گئی ہے، ان کی جو فن ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ ان کی تصانیف میں صحرانورد کے خطوط، صحرانورد کے رومان، آنسو اور تارے، لہو اور قالین، ستون، پس پردہ، خوابوں کے مسافر اور مامو جان بہت مشہور ہیں۔ یہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ مرزا ادیب جذبے اور تخیل کے امتزاج سے ایک رومان انگیز اور رنگین فضا تخلیق کرنے کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اس میں جذباتیت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جذبہ ان کا شامل ہوتا ہے، اور کچھ ان کا تخیل ہے، تخیل یعنی خیال، تصور، ٹھیک ہے۔ تو وہ ظاہر ہے، دیکھیں نا، جو خیالی دنیا ہوتی ہے وہ ہماری بھی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، اس میں ہم اپنی مرضی سے رنگینی بھی پیدا کر سکتے ہیں، خوبصورتی بھی پیدا کر سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کی جو خیال کی دنیا ہے وہ بڑی رنگین اور خوبصورت ہے، اور وہ اس میں ایک ان چیزوں کو لکھنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے جذبے اور تخیل کو عقل کے تابع رکھا ہے یعنی انہوں نے جذبہ اور تخیل تو لیا تو ہے اس کو، لیکن اس کو عقل کے تابع رکھا ہے، یعنی کہ اس کو عقل سے بالا تر وہ نہیں لے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں جس کو عقل تسلیم کرتی ہو، جس کی وجہ سے ان کا اسلوب سنجیدہ اور متین ہے، متین بھی سنجیدہ کو ہی کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں اور ڈراموں میں رومانی فضا پیدا کرنے کے باوجود کسی نہ کسی سماجی اور معاشرتی مقصد کی ترجمانی کی ہے، ٹھیک ہے، رومانیت تو ہے لیکن ساتھ میں حقیقت ہے، اور اپنے معاشرے اور اپنے سماج بھی معاشرے کو کہتے ہیں، اپنے سماج اور معاشرے سے وہ نکلے نہیں ہیں، انہوں نے بھی وہی کچھ لکھا ہے جو ان کے ارد گرد موجود ہے، لیکن مقصد پر فن کو قربان نہیں کیا، لیکن انہوں نے جو مقصد رکھا ہے اس پر اپنے فن کو قربان نہیں کیا، یعنی ان کا فن کیا تھا؟ رومانیت، تو وہ رومانیت انہوں نے اس میں قائم رکھی ہے۔ وہ موضوعات کے لیے مواد اپنے گرد و پیش سے لیتے ہیں، گرد و پیش جو ان کا معاشرہ ہے، جو ان کا ارد گرد ہے، اور سیاسی زیادتیوں، سماجی ظلم و ستم اور معاشرتی ناانصافیوں کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو معاشرے میں ہو رہا ہے، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے دوسروں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، جن سے وہ خود اور متوسط طبقہ دوچار ہوتا ہے۔ متوسط یعنی مڈل کلاس، ٹھیک ہے، مڈل کلاس جو درمیانی طبقہ ہے، ٹھیک ہے، سفید پوش لوگ، ان کے کردار سادہ اور متحرک ہوتے ہیں، متحرک چلتے پھرتے حرکت کرتے ہوئے، یعنی ان میں ایک جان ہوتی ہے، جاندار ہوتے ہیں۔ ان کے کردار عالم فاضل یا بڑے بڑے امیر نہیں، بلکہ گلیوں سڑکوں پر پھرنے والے عام انسان ہیں۔ وہ ایک ایکٹ کے ڈرامے میں اپنے فن کا مظاہرہ، ابھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا نا، ون ایکٹ یا یک بابی ڈرامہ، ٹھیک ہے، جس میں مختصر کردار ہوں، بہت کم کردار ہوں، اس میں کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے فن کا مظاہرہ بڑی عمدگی سے کرتے ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور شگفتہ ہے۔ فن کا مظاہرہ یعنی ان کا فن کیا ہے؟ ڈرامہ، اس ڈرامے کا وہ بڑی عمدگی سے اظہار کرتے ہیں اس چھوٹے سے مختصر سے کرداروں میں۔ ان کی زبان سادہ اور شگفتہ ہے، شگفتہ یعنی تر و تازہ ہے، جو لوگوں کو بور نہیں ہونے دیتے نا، اس کو کہتے ہیں بور نہ ہونے دینا۔ وہ روزمرہ کی چاشنی کے ساتھ اس طرح مکالمے تحریر کرتے ہیں کہ پڑھنے والا لطف اٹھاتا ہے۔ روزمرہ جو روز، اس سے پہلے ہم نے روزمرہ کی تعریف بھی لکھی تھی نا، وہ الفاظ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں، جو نہ محاورے ہیں نہ ضرب المثل ہیں، لیکن لوگوں کے بار بار استعمال، لوگ اس کو بار بار استعمال بھی کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے مثالیں لکھی تھی، آئے دن، 19-20 کا فرق وغیرہ، تو اس کی چاشنی، یعنی وہ چاشنی کا مطلب ہے کہ وہ اس سے
اضافہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنے مکالموں میں اس سے خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، روزمرہ کو اپنے مکالمے کی خوبصورتی کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، ان کے مکالمے اس سے خوبصورتی پاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا ہو گیا تعارف مصنف کا. دیکھیں مصنف کا تعارف آپ دیکھ لیں یہاں تک، اور اس پر ایز یوزول اپنے لیے ایم سی کیوز بنا لیں. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ تعارف کے ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ نے ہر لائنز کو جو ہے وہ نمبرنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں آپ کو ہر بار بتاتی ہوں. یہاں سے لے لیں اسٹارٹ سے تاریخ ولادت، وفات، اور پھر یہاں سے لے کر آخر تک اس کے جتنے زیادہ سے زیادہ آپ ایم سی کیوز بنا سکتے ہیں آپ بنا لیں. اب آتے ہیں ہم دستک کی طرف. دستک بیسیکلی جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اس کے ساتھ لکھا بھی ہے ایک سٹیج ڈرامہ، سٹیج پر ایکٹ کیا گیا ڈرامہ، جو سٹیج کے لیے لکھا گیا یا جس کو ایکٹ کیا گیا سٹیج پر. تو ڈرامہ پڑھنے سے پہلے ہم ڈرامے کی مختصر تعریف کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ڈرامہ اصل میں ہے کیا. یہ دیکھیں ڈرامہ یونانی لفظ ڈراماؤ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کچھ کر کے دکھانا یعنی ایکٹ کرنا. ٹھیک ہے، کر کے دکھانا یعنی ایکٹ کرنا. اس کے بعد ڈرامے کی مکمل تعریف دیکھیں. ڈرامہ وہ کہانی ہوتی ہے جو مختلف کردار اپنی گفتگو اور اپنے عمل کے ذریعے سٹیج پر پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ٹی وی اور ریڈیو یہ چیزیں تو بعد کی بات ہے نا. سٹارٹ جو ہوا تھا وہ تھیٹر اور سٹیج تھا نا. ٹھیک ہے، سٹیج ڈراماز وغیرہ ہوئے تھے سٹارٹ. تو یہاں پر اس کی تعریف دیکھیں. ڈرامہ وہ کہانی ہوتی ہے جو مختلف کردار اپنی گفتگو اور اپنے عمل کے ذریعے سٹیج پر پیش کرتے ہیں. اب اس کی مختلف اقسام ہیں. ٹھیک ہے، اقسام کے نام پہلے آپ دیکھ لیں، پھر اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں. تربیہ، المیہ، سوانگ، ڈریم، مخلوط اور نشری یا ریڈیائی ڈرامے. ٹھیک ہے، اب اس کی دیکھیں مختصر میں نے آپ کو اس کی کیز بنا دی ہیں. تربیہ ڈرامہ کون سا ہے؟ ترب کہتے ہیں خوشی کو. ٹھیک ہے، ترب خوشی اور علم غم. تو یہ تو نام سے ہی واضح ہے، بہت آسان. وہ ڈرامہ جس کا انجام خوشی ہو، جس پر خوشی کا عنصر جو ہے جس ڈرامے پر زیادہ ہو. ٹھیک ہے، غالب ہو. جس ڈرامے پر خوشی کا عنصر غالب ہو اور جس کا انجام بخوشی ہو اس کو تربیہ ڈرامہ کہتے ہیں. اس کے بعد المیہ اس کی الٹ ہے، یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں. ترب اور علم، تربیہ، المیہ. وہ ڈرامہ جس کا انجام غم ہو. ٹھیک ہے، جس میں غم کا عنصر غالب ہو جس ڈرامے میں. سوانگ بہروپ یا بھیس بدلنا، جس کے کرداروں کو اکثر بھیس بدل کر جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. بھیس ان کے بدلے جاتے ہیں، بہروپ بدلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میلو جس ڈرامے میں گیت بھی ہوں، کچھ ڈراموں میں گیت شامل کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈریم مختلف النوع، اس میں مختلف چیزوں کو مکس کر کے دکھایا جاتا ہے. مخلوط تمام ڈراموں کی خصوصیات. مخلوط ڈرامے وہ ہیں جس میں ان تمام ڈراموں کی خصوصیات موجود ہوں. اس کے بعد ہے نشری یا ریڈیائی ڈرامے، یعنی ریڈیو سے نشر ہونے والے ڈرامے. اس کی آپ لوگوں کو ابھی ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی میں نے آپ کو ایک تھوڑی سی اضافی معلومات اس میں دے دی ہیں. ابھی آپ کے ڈرامے کی اقسام جو ہیں وہ آپ کے لیول پر اس کی ضرورت آپ کو ایز سچ ہے نہیں، لیکن بہرحال اپنے پاس نوٹ کر لیں تو اچھی بات ہے. اسی بک کے اوپر نوٹ کریں. اچھا، جو دستک کا پیج ہے نا، دستک اور مرزا ادیب والا پیج، اسی کے اوپر یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کریں. ڈرامے کی تعریف اور ڈرامے کی اقسام. ٹھیک ہے، تعریف بہت امپورٹنٹ ہے. اقسام کہ آپ صرف نیم بھی لکھ لیں، لیکن تعریف بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں ڈرامے کی تعریف آپ نے بک پر مسٹ رائٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، بک کے اوپر تعریف لکھنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے ڈرامے کی طرف. ڈرامہ ہے دستک. ٹھیک ہے، ڈرامہ ہے ہمارے پاس دستک، جس کو لکھا گیا ہے ایک سٹیج ڈرامہ. ٹھیک ہے، ایک سٹیج ڈرامہ. کردار اس کے کیا ہیں؟ ڈاکٹر زیدی، بیگم زیدی، ڈاکٹر برہان، یعنی کہ صرف 3 کردار ہیں. اس کے بعد ہے منظر. ظاہر ہے ڈرامے میں منظر کا ہونا لازمی ہے، وہ پہلے دکھایا جاتا ہے ڈرامے میں کون سا منظر ہے اور کہاں سے ڈرامہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کا وہ جو منظر ہے وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر زیدی کا کمرہ. ٹھیک ہے، ڈاکٹر زیدی کا کمرہ ہے، وہ دکھایا جا رہا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اب دیکھیں منظر نگاری پہلے کی گئی ہے کہ کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤ تکیے سے
टेक लगाए बैठे हैं। गाँव तकिए वो जो गोल वाले तकिए होते हैं, जो मुशायरों वगैरह में अक्सर दिखाए जाते हैं ना, गोल वाले तकिए। उम्र 45 के लगभग, फ्रेंच कट दाढ़ी, चेहरे पर नुमाया निकाहत नुमाया। फ्रेंच कट वो जो छोटी छोटी दाढ़ी होती है, चेहरे पर नकाहत यानी कमज़ोरी, कमज़ोरी है चेहरे पर। इस वक्त उन्होंने कंबल लपेट रखा है, ठीक है, वो कंबल लपेटे हुए हैं, यानी कि मौसम ठंड है, सर्दी का मौसम दिखाया जा रहा है। पलंग के पास छोटी मेज़ पर मुख्तलिफ शीशियाँ पड़ी हैं, शीशियाँ यानी बॉटल्स, बोतलें। रात तूफ़ानी, तेज़ व तुंद हवा, मुस्तकिल शोर हो रहा है। तुंद भी तेज़ को कहते हैं, तेज़ का मुतरादिफ है तुंद। रात कैसी है? तूफ़ानी। ये देखें, ये मरकबात भी आपके सामने आ रहे हैं, इसमें नज़र आ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर है पलंग पर, जारी, ठीक है ना, मरकब जारी। और मेज़ पर, ये भी मरकब जारी, ठीक है। अगर हम मेज़ पर कहें तो मरकब जारी है, अगर हम कहें छोटी मेज़ तो मरकब तौसीफ़ी है, ठीक है। रात तूफ़ानी, इसमें भी सिफ्त आ रही है। तेज़ व तुंद, अब इसमें वाव आ गया है, देखें मरकब अतफ़ी हो गया है, ठीक है। तेज़ व तुंद मरकब अतफ़ी। मुस्तकिल शोर हो रहा है, किस चीज़ का शोर? रात तूफ़ानी है, तेज़ हवा चल रही है, तो ज़ाहिर है वो एक शोर है। बेगम ज़ैदी आराम कुर्सी पर बैठी किसी रिसाले का मुतालिया कर रही हैं, मुतालिया कर रही हैं यानी पढ़ रही हैं। क्या पढ़ रही हैं? रिसाला, मैगज़ीन। उम्र 50 के करीब, सर्दी की वजह से शाल ओढ़ रखी है। ये देखें, इसमें दिखाया गया है कि उम्र उनकी कुछ ज़्यादा है, ठीक है, डॉक्टर साहब के मुकाबले में। सर्दी की वजह से शाल ओढ़ रखी है। डॉक्टर किसी, शाल कहते हैं गर्म चादर को, शाल यानी गर्म चादर। डॉक्टर किसी सोच में डूबे हुए हैं। यकायक, अचानक उनकी नज़र सामने दरवाजे पर जा पड़ती है, जिस पर नीले रंग का पर्दा पड़ा हुआ है। कौन से रंग का? नीले रंग का। ये आपको मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ, ये बातें आसान आसान हैं, लेकिन ये MCQs में फिर आप लोगों को याद रह जाती हैं ना। एक्सप्लेनेशन जब आप गौर से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप MCQs भी अच्छी तरह कर सकते हैं, या कोई जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो अगर आपने टीचर का लेक्चर बगौर सुना हुआ हो ना, बगौर, और उसके ऊपर सोचा हुआ, और उसको उसमें आपने अपने मतलब ज़हनी तौर पर मौजूद हों, ठीक है, तो वो फिर आप आसानी से वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन या MCQs कर सकते हैं। बेगम उन्हें देखती हैं, फिर रिसाले की वर्क गर्दानी करने लगती हैं। वर्क गर्दानी, वर्क उलटना, वर्क कहते हैं पेज को, वर्क गर्दानी करने का से मुराद क्या लिया जाता है? पढ़ना, ठीक है, वो दोबारा पढ़ने लगती हैं। डॉक्टर साहब कुछ कहते हैं मगर बहुत आहिस्ता, सिर्फ उनके होंठ हरकत करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं, कुछ कमज़ोरी है, कुछ बीमारी है, ठीक है, बताया है ना कि चेहरे पर नकाहत यानी कमज़ोरी नुमाया है। फिर कंबल अपने जिस्म से हटाने लगते हैं, बेगम की नज़र पड़ती है, ठीक है। ये तो हो गया उसकी मंजर निगारी, डॉक्टर ज़ैदी का जो कमरा है और उसमें मंजर क्या है, यानी कि ड्रामा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। आगे हम मुकालमात की शक्ल में ये ड्रामा भी पढ़ेंगे, लेकिन इस पस मंज़र के बाद और उसके ये मंज़र के बाद, ख़ास तौर पे जो ये मंज़र दिखाया गया है पूरा, ठीक है, इस मंज़र के बाद आपको इसका थोड़ा सा खुलासा मैं बता देती हूँ, ठीक है। इस ड्रामे का खुलासा क्या है बच्चे? ड्रामे में एक डॉक्टर हैं, जिस तरह इसमें बताए हैं ना, 3 किरदार हैं, डॉक्टर ज़ैदी, बेगम ज़ैदी। तो जो डॉक्टर ज़ैदी हैं वो एक मशहूर डॉक्टर गुजरे हैं, मतलब माजी में एक मशहूर डॉक्टर थे और अब रिटायर हो चुके हैं, एजिड हो गए हैं, घर पे बैठे हुए हैं या बीमारी की वजह से घर पे बैठे हुए हैं। तो वो जो है अपनी जो उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ है वो छोड़ दी है और अब घर पर हैं। तो वो क्या है, कुछ बीमार हैं, लेकिन बार बार उनको एक दस्तक सुनाई देती है जो उनकी जहन में होती है। वो बार बार इस बात का उन्हें वहम होता है कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है। बेगम साहिबा उन्हें बार बार समझाती हैं कि कोई दस्तक नहीं है, ये उनका वहम है, गुमान है, लेकिन डॉक्टर इसी बात पर बज़िद हैं, डॉक्टर ज़ैदी, के दस्तक हो रही है। तो वो दस्तक असल में क्या थी? जब वो एक मशहूर डॉक्टर थे और एक मसरूफ़ डॉक्टर थे, तो उस ज़माने में लोग उनको लेने के लिए घर पर आते थे। तो एक रात ऐसा हुआ कि एक बूढ़ा जो है वो उनको लेने के लिए आया कि आप आ जाएं, मेरे चल कर मेरे बेटे की मतलब उसका मुआयना कर लें, क्योंकि वो आपकी दवा से पहले भी ठीक हुआ था और अब वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और यहाँ आने के काबिल नहीं है, तो आप मेरे साथ चलकर उसे देख लें।
لیکن ڈاکٹر صاحب بہت تھکے ہوئے تھے اس وقت. وہ جو نیند تھی اور وہ جو آرام تھا وہ فرض پر غالب آ گیا. انہوں نے اپنے فرض سے غفلت برتی اور اس بوڑھے کے ساتھ وہ نہیں گئے اور آرام سے سوتے رہے. پھر جب صبح اٹھے اور ملازم سے پوچھا تو ملازم نے بتایا کہ وہ تو رات کو دیر تک دروازہ کھٹکاتا رہا. میں نے اس کو گھر سے نکال بھی دیا، پھر بھی وہ بضد تھا کہ میرے ساتھ ڈاکٹر جائیں، اور پھر آخر مجبوراً چلا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ سن کر پچھتاتے ہیں، لیکن بہرحال اب تو وقت گزر چکا ہوتا ہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ کوشش کرتے ہیں، ان کا ضمیر جو ہے وہ جاگ جاتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ اب یہ تو میں نے بڑا برا کیا. انہوں نے اس بوڑھے کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں معلوم نہ ہو سکا، اور وہ پھر کیا ہوا کہ ساری زندگی اسی پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہے کہ یہ کیا کر دیا میں نے، اپنے فرض سے غفلت برتی. پتہ نہیں وہ شخص جس کے لیے علاج کے لیے میں نہیں گیا وہ اس کا کیا حال ہوا ہوگا، اور میں نے اس بوڑھے کے ساتھ جو بدسلوکی کی. تو وہ جو بوڑھا دستک دے رہا تھا وہ ان کے دماغ میں بیٹھ گئی. ٹھیک ہے، نفسیاتی طور پر وہ ایک مریض بن گئے. ان کے ذہن پر یہ ان کے ایک ضمیر کا بوجھ جو ہے وہ ساری عمر رہا. اور اب وہ بیماری کی حالت میں بار بار بیگم سے کہتے تھے کہ جاؤ دیکھو دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے. یہ سارا واقعہ وہ ڈاکٹر برہان جو ان کے ڈاکٹر ہیں ان کو سناتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اس ڈرامے کا تیسرا کردار ہے. ڈاکٹر برہان کو جب وہ یہ سارا واقعہ سناتے ہیں تو ڈاکٹر برہان کہتے ہیں کہ اب وہ آرام سے سو جائیں، کیونکہ اس رات جو شخص ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا میں ان کا ہی بیٹا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے بتا دیتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ایک طرح سے ان کو وہ معاف کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اب اپنے ضمیر کا یہ بوجھ ہلکا کر دو اور آرام کرو. یہ ہے اس ڈرامے کا خلاصہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا آج کا لیکچر، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی پڑھائی باقاعدہ سٹارٹ کریں گے. یہاں تک کمپلیٹ کریں، بک پر میننگ لکھیں، مرکبات لکھیں، اور خاص طور پر MCQs بنائیں. ڈرامے کی تعریف، رومان کی تعریف جو میں نے آپ کو بک پر لکھوائی بھی ہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ نے لکھنی ہے بک پر. ڈرامے کی تعریف، اقسام، معنی، اور جو میننگ آپ کو لکھوائے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو بھی انفارمیشن دیکھیں، رومان کی تعریف، یہ سب آپ نے اس میں رائٹ کر دینی ہے.